کرک سے افنان پوچھتے ہیں مفتی صاحب کرکٹ میں ہم پیسے دے کر میچ کھیلتے ہیں، پھر ہاریں یا جیتیں وہ پیسے ہمیں ملتے ہیں اور پھر کچھ لوگ آپس میں اس کے لیے تقسیم بھی کر لیتے ہیں، فلاں فلاں کو دے دیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بھائی افنان، اس میں بہت سی خرابیاں ہیں، کچھ صورتیں جائز ہیں کچھ ناجائز ہیں، پتہ نہیں، میں نہیں سمجھتا آپ کے سوال سے کیا مراد ہے آپ کی۔ جو لفظ ہے میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ عام طور پہ اس طرح کے پیسے لوگ دے کر پھر اپنے ہاں کسی اور کو فیصلے پر دو باقی کو دے دو، باقیوں سے کھینچ لو، اس طرح کی کوئی ڈنڈی بھی مارتے ہیں، تو اس طرح معاملات ہیں تو اس سے بچ جانا بہتر ہے۔ باقی آج کل ہر گلی میں لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے اس دن کہ میں بائک پر اپنے بچوں کے ساتھ آ رہا تھا، اتوار کا دن تک گلی میں کرکٹ کھیلی جا رہی تھی، اس نے کوئی ادھر سے کوئی بال پھینکی اور کسی بیٹس مین نے ماری تو وہ میرے گھر والوں کے سر پہ لگی اور یہ تکلیف ہوئی اور کاک کی بال تھی، بہت سی چیز اس نے بتائی۔ تو بھائیو، یہ کیا آپ نے فضول ترتیبیں شروع کر دی ہیں؟ کسی گراؤنڈ میں جائیے، وہاں پہ جا کے یہ کام کیجئے، آپ صحیح ترتیب پہ کھیلیے تو وہ کرکٹ ہے۔ آپ اس طرح خواتین اور بچوں اور بوڑھوں کی عزتیں پامال کریں گے، یہ کوڑا کرکٹ ہے۔ اس لیے کرکٹ اور کوڑا کرکٹ کے فرق کو جان کر جیے، ورنہ پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اس طرح معاملات میں لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں تب آپ کے لیے معاملہ ٹھیک ہوگا۔ حافظ اشرف سیال صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب مرد کی کمائی پہ زیادہ حق کس کا ہے، امی ابو کا ہے یا بیوی بچوں کا ہے؟ بیٹا اصل تو بیوی بچوں کا ہے کہ بیوی اس کی ذمہ داری ہے، بچے ہیں، لیکن ماں باپ کو محروم بھی نہیں کرنا، ماں باپ کو بھی دینا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ یوں نہیں ہے کہ زیادہ حق ان کا ہے تو زیادہ ہی ان کو دے دو، ہر چیز ان کو دے دو، ماں باپ کو ککھ بھی نہ دو۔ بھئی زیادہ حق کا یہ مطلب نہیں ہے، زیادہ حق کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے حق کو ماریں نہیں، پہلے ان کو دے دیں، میاں بچوں کی اور بیوی کی ضرورت پوری کریں، لیکن ان کا حق بھی ساتھ رکھیں۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ کے ماں باپ بیچارے سوکھی کھا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ گوشت پکا رہے ہیں، تو بہتر ہے بابا آپ سبزی اور دال پکا لیں تاکہ وہ بھی سبزی اور دال کے ساتھ گزارا کر لیں۔ آپ صرف روسٹ پہ نہ بیٹھے ہوئے ہوں کہ اماں کے پاس تو ہے بھی کچھ نہیں اور آپ کے یہاں بکرے چھترے ذبح ہو کے آ رہے ہیں، تو آپ اپنے ماں باپ کا خیال کریں۔ ہاں، ماں باپ 100% ماشاءاللہ صاحب ثروت ہیں، پھر آپ ان کو کم دیں یا نہ دیں، اگر وہ مطالبہ نہیں کرتے تو آپ پھر بیوی بچوں پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اس لیے توازن کو برقرار رکھ کے آپ معاملات کریں گے۔ مرسلین خالد صاحب ہیں، یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ سے سوال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ بیٹا میں نے اسی سیشن کے اسٹارٹ میں طریقہ کار بتا دیا ہے، آپ اس کو سن لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ آ جائے گا، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ نجم علی صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کسی بندے کو سمجھانے کی غرض سے تھوڑا سا ڈانٹ دیا اور اس نے جا کے خودکشی کر لی، تو اس کا گناہ کس کو ہوگا، ڈانٹنے والے کو یا خودکشی کرنے والے کو؟ نجم علی صاحب آپ بھی سادے ہیں، کسی نے سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ڈانٹا، مثلا والد نے بیٹے کو، شرم نہیں آتی، ایسے نہیں کرتے، تجھے فلاں اس طرح سمجھایا، بیٹے نے جا کے خودکشی کر لی، تو عذاب اسی کے سر پہ جس نے خودکشی کی ہے، والد کے سر پہ کیوں ہوگا؟ عجیب بات ہے، والد تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو ڈانٹنے کے معاملات پر کوئی خودکشی کر دے تو وہ اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہے، دوسرے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ محمد زبیر صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے علماء کرام بہت سے ہیں، وہ مولانا مودودی صاحب کے خلاف ان کی کتاب خلافت و ملوکیت پر اتنی تنقید کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ زبیر صاحب آپ سادے ہیں یا سادہ بننا چاہتے ہیں؟ مولانا مودودی صاحب سے علماء کرام کو کوئی زمین کا پلاٹ لینے دینے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، انہوں نے کوئی ہمارے بننے سیدھے اور الٹے نہیں کیے تھے، یہ ہمارا کوئی ذاتی یا پیسوں کا چکر نہیں ہے۔ حضرت مولانا مودودی صاحب کو خدائے پاک اپنے معاملے میں ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے۔ مولانا مودودی صاحب نے صحابہ کرام خصوصاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے متعلق جو جملے کہے ہیں نا، ایسا جملہ تو آج ایک شریف بیٹا اپنے والد کے لیے بھی نہیں سن سکتا۔ انہوں نے پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے عظیم صحابہ کرام اور پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد کے لیے لفظ بولے ہیں، تو اس بنیاد پہ ان کی پکڑ ہوئی ہے، علماء کرام نے پکڑ کی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ، مفتی تقی صاحب کے والد صاحب نے مقام صحابہ لکھ کے جواب دیا ہے۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق لکھ کے ان کو جواب دیا ہے۔ اس طرح جملہ علماء کرام نے، باقیوں نے بھی اس کا معاملہ لکھ کے ان کی ان عبارات پہ پکڑ کی ہے۔ یا انبیاء کرام کے لیے بھی ان کی زبان سے بہت عجیب لفظ نکلے،
وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لکھتے ہیں کہ جب ان سے بھول ہوئی اطاعت کی بلندیوں سے نکل کے وہ معصیت کی پستی میں جا گرے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اس طرح کے الفاظ لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے. اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اسرائیلی چرواہے جیسی الفاظ پتہ نہیں کیا سے کیا الیاذ باللہ کہہ دیے. تو آپ کیسے کہتے ہیں؟ آپ اس طرح اپنے والد کے لیے برداشت کر سکیں گے؟ آپ کو پھر بھی اعتراض ہے کہ علماء اس کے خلاف کیوں ہیں؟ حضرت مدنی، حضرت لاہوری رحمہم اللہ، ان لوگوں نے ان کی پکڑ کی ہے، اور مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ آپ دیکھیں نا، اختلاف امت اور صراط مستقیم رگڑ کے رکھا ہے جیسے رگڑنے کا حق ہو. تو بھائیو، جو پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کے خلاف بولے، ہمارے لیے اس کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے. باقی ہم دعا گو ہوں اللہ پاک ان کی لغزشوں کو محفوظ فرمائے، معاف فرمائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی اس معاملے میں تائید کرتے پھریں. جو تائید کرتے وہ جانے، اس کا کام جانے. ہم ان جیسے خرافات کو سامنے رکھ کے کبھی اس مسئلے پہ ان کی تائید نہیں کر سکتے. ان سے کام غلط ہوا ہے، اور ان کی جماعت کا سنجیدہ طبقہ یہ بات کہتا تھا کہ ہم ان کی ان باتوں کے ساتھ نہیں ہیں. ہاں، قاضی حسین احمد مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ڈائریکٹ یہ بات کی تھی. میں نے ان کانوں نے ہرا پبلک سکول میں ان سے یہ بات سنی تھی. وہ فرما رہے تھے میں مودودی کے ان افکار کا پابند نہیں ہوں. تو ٹھیک ہے، اگر اس طرح کی بات ہے تو صحیح ہے، باقی ان کے یہ افکار ہیں تو غلط ہیں، اس لیے ان پہ رد ہوا ہے. آغا موسیٰ بن نصیر صاحب سیالکوٹ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب زلفیں رکھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح رکھنی چاہیے؟ زلفیں آپ کندھے سے زیادہ، کندھے کے قریب، کندھے سے آگے یا کندھے کو ٹچ کرتے ہوئے نیچے تک نہ لے جائیں. رسالت مآب علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ ادھر تک رکھی ہیں. آدھا کان، پورا کان یا کان سے نیچے، جمعہ، لمہ، وفرہ، اس سے زائد طور پہ اگر آپ نے رکھنے ہیں تو یہ بال سنت کے مطابق نہیں ہوں گے. کم از کم آپ اتنے بال رکھ سکتے ہیں، یہ سنت کے مطابق ہے. غلام شبیر صاحب توسا شریف سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی علماء دیوبند بھی میلاد النبی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور بہت سے علماء کرام اور بھی کرتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے میلاد النبی پر کتاب تحریر کی ہے، پر باقی علماء دیوبند تو میلاد النبی کے سخت مخالف ہیں. اس بارے میں ارشاد فرمائیں. غلام شبیر صاحب ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. رسالت مآب علیہ السلام کی میلاد، یعنی رسالت مآب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضور پاک کی پیدائش مبارک ہوئی، اس کا کوئی بے ایمان بھی منکر نہیں ہے. ایک میلاد النبی پر خوش ہونا، ایک خوشی منانا اور اس کے سلسلے میں جلوس نکالنا اور اس جلوس کو ضروری سمجھنا، فرض سمجھنا اور اس کو کار ثواب سمجھنا، مسئلہ یہ ہے. رسالت مآب کی آمد پہ خوشی ہر مسلمان کو ہے. جس کو خوشی نہیں ہے وہ بے ایمان ہے. خوشی ہونا اور ہے، خوشی منانے کے لیے طریقے جو ہے نا کہ جلوس نکالیں، جس نے نہیں نکالا وہ بے ایمان ہے، جو نکالے اس کو ثواب ملے گا. بابا یہ کام نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت سے ثابت نہیں ہے. اس چیز کا انکار کیا گیا ہے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ میلاد النبی کے حوالے سے کوئی بات کریں کہ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ہمیں حضور پاک علیہ السلام کو دنیا میں آنے پر اتنی خوشی ہے، اس پر جو ہے نا کسی جلسے میں سیرت النبی پر بات کر دی جائے، جیسے آپ نے حضرات کے لیے یا علماء کرام کے لیے یا قائد جمعیت دامت برکاتہم کے لیے آپ نے بات فرمائی ہے. تو اس کو تو کوئی منع نہیں، ہم سب کرتے ہیں. مسئلہ یہ جو آپ ہمیں پابند کرتے ہیں کہ جلوس نکالو تبھی تمہاری محبت ہے نبی سے، تم نے جلوس نہ نکالا، بھنگڑے نہ ڈالے، یہ نہ کیا وہ نہ کیا، تمہاری نبی سے محبت کامل نہیں. ہم کہتے ہیں بابا یہ محبت ہوتی تو ابو بکر سے لے کر علی المرتضیٰ تک رضی اللہ عنہ پیغمبر کا کوئی صحابی اور اہل بیت کرتا. بات یہ ہے بھائیو، دو مسئلے کو خلط ملط نہ کریں، فرق جیے. کامران صاحب پوچھتے ہیں اگر نکاح میں حق مہر کا ذکر نہ کیا تو مہر مثل ہوگا، لیکن آج کل مہر مثل کتنے پیسے کا بنتا ہے؟ کامران صاحب سادے بندے، مہر مثل کے پیسے کی بات آپ کیسے کرتے ہیں؟ جب نکاح ہو رہا ہے نا، نکاح میں تسمیہ مہر ہونا چاہیے، یعنی مہر مقرر کریں، اتنا مہر. کہیں مہر مقرر نہیں کیا، نکاح ہو گیا، گواہ پورے تھے، ایجاب قبول تھا، سب کچھ تھا، تو جب نکاح میں حق مہر مقرر نہیں ہوا تو اب مہر مثل دینا ہوگا. مہر مثل کا کیا مطلب؟ مہر مثل کسی پیسوں کا نام نہیں ہے. مہر مثل کا مطلب ہے کہ اس خاتون کی بہن، اس خاتون کی پھوپھی، اس خاتون کے چچوں کی بیٹیوں کا نکاح جو ہوا، ان کے حق مہر ان کی فیملی والوں نے کتنا مقرر کیا، اسے کہتے ہیں مہر مثل. جتنا اس کی بہنوں کا نکاح مقرر ہوا ہے، جتنا اس کی جو ہے نا کزنوں کا نکاح مقرر ہوا ہے، یا جتنا ان کے نکاح پھوپھیوں کا مقرر ہوا ہے باپ نے اپنی بہن کے نکاح میں، تو یہ ان کو دیکھا جائے گا، ان کے بقدر حق مہر ہوگا. اسے کہتے ہیں فلاح مہر المثل. مہر مثل کسی قیمت کا نام نہیں ہے. مفتی صاحب شادی کے موقع پر، حافظ شہزیب صاحب ہیں، شہزیب، لڑکی کو رخصتی کے وقت
اس کے سر پہ قرآن اٹھا کر چلاتے ہیں کہ اوپر قرآن اور قرآن کے سائے میں جائے. واہ حافظ شاہ زیب صاحب، قرآن کے سائے میں یوں جائے، یہ لڑکی اس طرح چلتی چلتی چلے جائے، یوں ثابت نہیں ہے بھائیو. قرآن کے سائے کا معنی ہے قرآن کے احکامات مانے، قرآن کے احکامات پہ عمل کرے، اسے قرآن کا سایہ کہتے ہیں. قرآن کے سائے کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے آپ سمجھ بیٹھے ہیں کہ قرآن کا سایہ ہے، قرآن کے سائے میں جائے. اس طرح قرآن پاک مصحف کو ساتھ لے کر چلیں، دنیا میں اس طرح کسی چیز کا ثبوت نہیں ملتا.